بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 9۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے اسلامیات میں سورہ انفال کے ماشاءاللہ سے 4 رکوع پڑھ لیے تھے اور ان کے تمام مشقی سوال جواب بھی کر لیے تھے۔ مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو ان کی اچھی طرح سمجھ بھی آئی ہوگی اور آپ نے ان کے سوال جواب بھی بہت اچھے سے کر لیے ہوں گے۔ آج ہم انشاءاللہ رکوع نمبر 5 پڑھیں گے، مشقی سوال جواب بھی کریں گے اور الفاظ معنی بھی اس کے جو ہیں وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی۔ آپ اپنے پاس بے شک لکھتے جائیں انڈر لائن کر کے، یا پھر اینڈ میں جب آپ سن لیں اس کے بعد آپ اپنے پاس کاپی پہ لکھ لیں، ٹھیک ہے؟ تو چلیے ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کل للذین، کل کہہ دیجئے، کون کہہ دیجئے؟ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر کہہ دیجئے، کن سے؟ ان لوگوں سے، للذین، ان لوگوں سے، کفروا جو کافر ہیں، یعنی کفار سے کہہ دیجئے، ان اگر ینتہوا وہ باز آ جائیں۔ کس چیز سے باز آ جائیں؟ اپنے افعال سے، اپنی زیادتیوں سے، اپنی بری سازشوں سے اگر وہ باز آ جائیں، یغفر تو بخش دیا جائے گا، لہم انہیں، ما جو قد یقیناً سلفا گزر گیا، یعنی جو کچھ انہوں نے بری حرکتیں کی، جو کچھ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں کی اور ان کے خلاف جو ہے وہ سازشیں کی، اگر وہ ان ساری باتوں سے اب بھی باز آ جائیں تو وہ پچھلی تمام باتیں انہیں معاف کر دی جائیں گی۔ وَإِنْ اگر، اور ان اگر، یعودو وہ دوبارہ اپنا طریقہ جاری رکھے، وہ دوبارہ یہی کام کرے، فقط یقیناً مزد گزر چکے سنتو طریقے اولین پہلے لوگوں میں، یعنی اگر انہوں نے دوبارہ بھی یہ کام کیا تو یہ طریقہ پہلے لوگوں میں گزر چکا ہے۔ وقاتلوہم، اور لڑو ان سے، حتیٰ یہاں تک کہ لا نہ تکون رہے فتنتن، کوئی فتنہ فساد۔ فتنہ فساد کو کہتے ہیں، کفار کا فساد پھیلانا۔ وَيَكُونَ، اور ہو جائے، دین و دین، کلہ سب کا سب، للہ اللہ تعالیٰ کا، یعنی ان کفار سے اس وقت تک لڑتے رہو جب تک کہ کفر کا فساد جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے وہ تمام دینوں پر غالب آ جائے۔ فَإِن، پس اگر انتہو باز آ جائے، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ، بما اس پر جو یعملون وہ کرتے ہیں، بصیر دیکھنے والا ہے، دیکھ رہا ہے، یعنی جو کچھ وہ کرتے ہیں سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اگر وہ ان چیزوں سے، ان باتوں سے باز آ جائیں تب بھی، اور اگر وہ باز نہیں آتے، دوبارہ کفر کا فساد پھیلاتے ہیں تب بھی، اللہ تعالیٰ ان ساری باتوں کو دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے، ٹھیک ہے؟ وَإِنْ، اور اگر تولوا پھر جائیں، فَاعْلَمُوا پس جان لو، ان اللہ بے شک اللہ، مولاکم تمہارا مولا ہے، نعم المولا کیا خوب ہے مولا، ونعم النصیر اور کیا خوب ہے مددگار۔ مولا حمایتی کو کہتے ہیں، دوست کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر وہ اس سے روگردانی کریں، ان تمام باتوں سے پھر جائیں، تو آپ اس بات کو اچھی طرح سے جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی آپ کا حمایتی بھی ہے، آپ کا مولا بھی ہے، اور وہ بہت اچھا حمایتی اور بہت اچھا مددگار ہے۔ اب یہاں تک ہماری جو ہے وہ سورہ انفال 9ویں پارے تک تھی۔ اب ہمارے پاس 10واں پارہ سٹارٹ ہو گیا ہے۔ آدھی سورہ انفال 9ویں پارے میں ہے اور باقی کی 10ویں پارے میں ہے، ٹھیک ہے؟ وَعْلَمُوا، اور جان لو، انما بے شک، غنمتم مال غنیمت میں سے، من شیئن کوئی چیز تمہیں ملے، کفار کی طرف سے تم لوٹ کر لاؤ، جنگ کی صورت میں لوٹ کر لاؤ، فَأَنَّا، تو بے شک، للہ اللہ کا، خمسہ اس میں سے 5واں حصہ ہے، وَلِلرَّسُولِ اور اس کے رسول کا، وَلِذِل قربا اور قرابت والوں کا، قرابت والے قریب ترین رشتہ داروں کو کہا جاتا ہے، وَالیتامیٰ اور یتیموں کا، یتیم وہ جس کے والد کی ڈیتھ ہو گئی ہو نابالغ عمر میں، والمساکین اور محتاجوں کا، وابن السبیل اور مسافروں کا، ایسے مسافر جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے ہوں۔ تو ان تمام کا یہ ہمیں اب مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال تقسیمت کے مال تقسیم کرنے کے، غنیمت کا مال تقسیم کرنے کے کتنے حصے رکھے ہیں، تو وہ 5 ہیں، ٹھیک ہے؟ جو پہلا حصہ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا، اور باقی 4 حصے مجاہدین کے ہیں، جن میں قریبی رشتہ دار، یتیم، مسکین، مسافر وغیرہ سب شامل ہیں۔ ان اگر کن تم ہو، تم آمن، تم ایمان رکھتے، باللہ اللہ پر، وما اور جو
جو انزلنا ہم نے نازل کیا اللہ اوپر عبدنا اپنے بندے پر یوم الفرقان جنگ بدر میں. یوم الفرقان حق اور باطل کے دن کو کہا, یوم دن فرقان حق اور باطل میں فرق کرنے والا. تو حق اور باطل میں فرق کرنے والا پہلا دن کون سا تھا؟ جس دن جنگ بدر ہوئی, جس میں کفر کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عبرتناک شکست دی اور اسلام کا بول بالا ہوا. مسلمانوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی, جو بہت ہی کم تعداد میں تھے, صرف 313 مسلمان تھے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ اپنی مدد جو ہے وہ شامل حال رکھی اور انہیں کفر پر غلبہ نصیب فرمایا. یوم التقل جمعان, جس دن دونوں جو جماعتیں ہیں ان کا آمنا سامنا ہوا یا ان میں جنگ ہوئی. ٹھیک ہے. واللہ اور اللہ اوپر کل ہر ایک شیء ان چیز پر قدیر قدرت رکھتا ہے, قادر ہے, یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہاں تک جو ہے وہ ہمارے 3 آیتیں ہوئی ہیں بچے. ان میں جتنے بھی الفاظ معنی آئے ہیں وہ آپ نے لکھنے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے اب پچھلی اگر ہم سلائیڈ پہ اپنی پچھلی سلائیڈ پہ جائیں تو دیکھیے اسٹارٹ میں آپ دیکھیے ینتہو, یغفر, سلفا, یعودو, مزد, سنت الاولین. ٹھیک ہے. کلو, بصیر, تولوا فعلموا مولاکم نعم المولا نعم النصیر. تو یہ بھی اور یہ جو ہمارے پاس آئے ہیں وعلموا غنمتم, ٹھیک ہے, خمسہ, انزلنا, یوم الفرقان, یوم التقل جمعان, شیء قدیر. تو ان سب کے آپ نے الفاظ معنی اپنے پاس اپنی کاپی میں لکھنے ہیں. اب جتنا سبق ہم نے پڑھا ہے اس میں ہمارے پاس ہماری مشق کا پہلا سوال آ رہا ہے کہ اس سبق میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے. یہ آپ کا ہوم ورک ہے. الفاظ معنی بھی آپ نے اپنی کاپی میں لکھنے ہیں اور یہ پہلا سوال اور اس کا جواب میں نے آپ کو دیا ہوا ہے. تو آپ نے یہ جواب کہ مال غنیمت کون سا مال ہے؟ وہ مال جو محنت اور کوشش سے حاصل کی جائے. لغت میں سے مال غنیمت کہتے ہیں, مگر اسلام میں مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو کفار سے جنگ کر کے حاصل کیا جائے. ٹھیک ہے. مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں کیا ہے؟ مال غنیمت کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا اور 5ویں حصے کو مزید 5 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا. 5واں حصہ کون سا ہے؟ 5ویں حصے کے بارے میں ارشاد ربانی ہے فإن اللہ خمسہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل. ٹھیک ہے. آگے تک یہ آیت ہے. 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اہل قرابت کا اور یتیموں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا ہے. جیسے کہ 4 حصے مجاہدین کے ہو گئے نا, تو 5واں حصہ جو اللہ نے اپنا اور اپنے رسول کا بتایا تو اسی میں اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار, ٹھیک ہے, ان کے بارے میں, محتاج, مسکین, ان سب کے بارے میں اسی حصے میں جو ہے وہ پھر ہم نے تقسیم کرنا ہے. اب پہلے 4 حصے مکمل مال غنیمت کے 5 حصوں میں سے 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہوئے اور 5واں حصہ درجہ ذیل 5 حصوں میں تقسیم ہونا ہے. اللہ اور اس کے رسول کا 5ویں حصے سے 1 حصہ اللہ اور اس کے رسول خود اپنے اور اپنے متعلقین کے لیے لیتے تھے, اپنے گھر کی ضروریات اسی سے پورے کرتے تھے اور جہاد کا سامان لیتے اور مسلمانوں پر خرچ کرتے. اقارب یعنی رشتہ داروں کے لیے قصہ مقرر کرتے جو کہ بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کو یہ حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے. مسکین وہ غریب جس کا خرچ آمدن سے زیادہ ہو مگر غربت کی وجہ سے کسی سے مانگتا کچھ نہیں, 4تھا حصہ ان کو دیا جاتا. مسافر ابن السبیل مسافر کو اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ وہ زیادہ سفر میں مشغول ہوتا ہے, تو 5واں حصہ مسافر کو دیا جاتا. ٹھیک ہے. یہاں تک ہمارے پاس جو ہیں وہ یہ 5 حصے ہیں جو مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ پہلا حصہ 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہوں گے اور ان میں بھی جو پیدل ہیں, جو سواری کرنے والا ہے اس کو ذرا ڈبل ملے گا, 1 حصہ اس کا ہوگا اور 1 اس کے گھوڑے کا ہوگا یعنی اس کی سواری کا ہوگا اور باقی مجاہدین میں تقسیم کیا جائے گا. تو بیٹے آپ نے یہ سب اپنی پاس لکھنا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح ان آیات کی سمجھ آئی ہوگی. انشاءاللہ اگلے لیسن میں ہم اپنی جو ہے اس رکوع کو کمپلیٹ کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.